بات رہے ان لوگوں نے کیا بولا اور نہیں یہ بات جو ہے کس کی کر رہے ہیں مجھے تک تو پہنچی نہیں آپ. پچھلے پروگرام میں آپ نہیں تھے، اب چونکہ ہم آن ایئر ہو چکے ہوئے ہیں. اچھا جی. ہم نے 14 اگست کے حوالے سے بات کی تھی اس پروگرام میں، اور ہم چونکہ گفتگو جب عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں موضوعات ایسے چھڑ جاتے ہیں جو ایک آدھ پروگرام ان کا احاطہ نہیں کر سکتا، تو ہم نے سوچا کہ اگلے پروگرام میں ہم کنٹینیو رکھیں گے. اور اچھا ہے کہ آپ آج موجود ہیں، تو آپ کی کمی محسوس ہوتی رہی ہمارے پچھلے پروگرام میں، کیونکہ آپ نے پروجیکٹ رفاق کے حوالے سے. جی سر، وہ ہم نے ذکر کیا اپنے سامعین کے ساتھ بھی، جو آپ کا ایک پروجیکٹ تھا میں نے پاکستان بنتے دیکھا، اس پہ کچھ ہماری ابتدائی گفتگو ہوئی تھی، لیکن اس کی زیادہ ڈیٹیل جو ہے ہم چاہیں گے اسی سے شروع کریں آج ہم، کہ وہ اسائنمنٹ آپ کے حوالے کی گئی کہیں سے اور پھر کیسے وہ سلسلہ چلا. ہاں، وہ ہوا یہ تھا کہ جو ہمارے یونیورسٹی کے چانسلر صاحب ہیں حسن صاحب جی، انہوں نے ایک مرتبہ مجھے بلایا اور کہنے لگے کہ میرے خواہش ہے کہ ایسے لوگوں کے کچھ انٹرویو کیے جائیں جنہوں نے پاکستان کو بنتے ہوئے دیکھا، اور پھر ان کے تجربات اور سب چیزیں جو ہیں اسے کیا جائے. اچھا، جب وہ یہ بات کر رہے تھے تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، کیونکہ ہفتہ پہلے یا 10 دن پہلے یہی مجھے ڈاکٹر انیس صاحب بھی یہی بات کہہ چکے تھے، اور میں اس پہ کام شروع بھی ہو گیا تھا، اور ٹائم بھی ہم نے جو ہے ظفر اسحاق انصاری صاحب سے لے لیا ہوا تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ جی یہ اس طرح سے ہے، اور میں ایک آدھ دن میں ظفر اسحاق انصاری صاحب کا پہلا انٹرویو جو ہے میں انہی کا کرنے والا ہوں. تو وہ بخیر بہت خوش ہوئے، اور بلا کے اپنے سیکرٹری کو کہا کہ بھئی یہ ایک بجٹ اچھا ان کے حوالے کیا جائے، اور اخبار میں ایک بڑا اشتہار بھی دو، جنگ میں کسی میں، اور جو نیشنل نیوز پیپر ہیں جس میں ہم لوگوں سے کہیں کہ آپ نے ارد گرد دیکھیں، اور اگر وہ لوگ ہوں تو ان کے لیے آپ کو آگاہ کیا جائے اور اس پہ کیا جائے، اور آپ کو ساری فیسلٹیز دیں گے، اس کی ساری ایک بنائیں آپ اور کام شروع کریں، اور دوسرے شہروں میں بھی جائیں. تو پھر ہم نے جی اس پہ کام شروع کیا. بہت اچھا رسپانس آیا یہاں سے. ہم نے جب لوگوں کو پتہ چلا تو انہوں نے بتانا بھی شروع کیا کہ اچھا ہمارے ہاں یہ ہے. جیسے میں کراچی میں گیا تو صرف جو عثمانی صاحب ہیں، رفیع عثمانی صاحب، ان سے ٹائم لے کر گیا تھا. باقی 6 7 8 انٹرویو میں نے کیے جو وہیں ٹائم لیے ہیں، ہے نا. اور ایک کو پتہ چلا، دوسرے کو پتہ چلا، تو انہوں نے کہا اس کا کرتے ہیں. تو مغل صاحب، سلیم مغل صاحب تھے وہاں، میرے کوآرڈینیٹر دوست ہیں ہمارے، تو وہی اپنی گاڑی میں لے کے مجھے گھومتے رہے، کبھی ادھر ادھر. تو وہاں بھی ہم نے 3 4 7 انٹرویو کیے وہاں. میں نے 7 دن رات ایک روز انٹرویو کر لیتے تھے. یہاں کچھ انٹرویو اپنے الطاف حسین قریشی صاحب کا انٹرویو کرنل اشفاق صاحب نے کیا، آپ نے 2 3 انٹرویو کیے. متین الرحمان مرتضیٰ کا انٹرویو کیا ہم نے وہاں. اور مجھے حیرت ہوئی کہ جب میں ان کے پاس گیا، بہت اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت فرمائے، ان کی فوت ہو گئے. انہوں نے مجھے ایک کتاب گفٹ کی، جو کتاب اس میں انٹرویو میں شامل بھی ہے، اس کا نام تھا میں نے پاکستان بنتے دیکھا. اچھا. اور میں سوچ رہا تھا کہ جیسے ہم نے کوئی بڑا نام رکھ دیا بھائی، ہے نا، ہے نا، لیکن وہ استاد ہیں ہمارے. بلکہ میں نے ان سے کہا بھی کہ اگر میں یونیورسٹی میں داخلہ لینے سے پہلے آپ سے ملتا تو میں جرنلزم میں ماسٹر کرتا، اپنی سائیکالوجی میں نہ کرتا. تو وہ بہت پیارے آدمی تھے. انہوں نے جو کہانی سنائی، کئی ہر کہانی جی، مطلب جتنے بھی انٹرویو کیے میں نے، مجھے نہیں یاد کہ کسی نے کہا ہو کہ ہم بس وہاں ہوائی جہاز پہ بیٹھے اور یہاں آ گئے. ہر شخص جو ہے اس کی کہانی جو ہے وہ مختلف تھی، اور درد اور دکھ سے بھری ہوئی تھی، کہ کس طرح سے کئی لوگوں نے تو متین صاحب یکیاز کہ جب مجھے آنکھ میری ایک جگہ کہیں رستے میں بلوا ہو گیا ان کے، تو وہ پھر کہتا مجھے پتہ نہیں چلا کہ ہوا کیا ہے. جب مجھے ہوش آیا تو میں نے ذرا سا دائیں بائیں کھس کھا کے باہر نکلا تو میں لاشوں کے اندر دبا ہوا تھا، ہے نا، اور بھرا ہوا تھا. پھر میں نے جا کے ساتھ نالے والے سے اپنے آپ کو صاف کیا، کس طرح سے کیا. بے شمار لوگ ایسے تھے جو کہ جب وہ نکلے یا وہاں سے تو بہت ہی دکھ سے، تکلیف سے نکلے، اور اکثریت ان کی ایسی تھی کہ جب وہ پاکستان میں پہنچے تو وہ سجدے میں گر پڑے کہ جی یہ ہے وہ سرزمین جس کے لیے ہم نے اتنی قربانیاں دی تھیں، اور
وہ ہمارے ایک کرنل صاحب اپنے ہوتے تھے، جنرل صاحب جو یہاں ان کا صابر عزیز صاحب، ان کا انٹرویو تو ہم نے یہاں کیا تھا اس پہ رفا فیملی کے لیے. ہاں جی، رفا فیملی کے لیے کیا تھا. بعد میں بھی لیکن وہ کنٹینٹ سارا وہی تھا، پاکستان بنتے دیکھا، کیونکہ ان کے ہاں یہ بہت بڑی اصل میں جنہوں نے ہجرت کی ہے ان کے پاس کہانیاں کہنے کو ہے بہت ہے بہت. ہاں جی، اور انہوں نے بھی کہنا ہے کہ میں عید کا دن تھا، یہ ہمیں چھوٹی عید آئی، رمضان تھا نا جی، تو اس کے بعد جو عید آئی تو عید والے دن یا دوسرے دن وہاں سے ہم روانہ ہوئے، اور میں نے عید کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، بڑی خوبصورت ایک کچکن پہنی ہوئی، پھر نیچے اور سر پہ ٹوپی پہنی ہوئی، اور اس طرح سے میں وہاں سے نکلا. رستے میں جو ہے وہ ہو گیا کچھ ایسی خرابی ہوئی، بھاگ دوڑ شروع ہوئی، تو میری وہ جو تھی نا وہ اچکن خراب ہو گئی تھی، تو وہ پھر ایک جگہ دھو کے نا تو ہم نے کہیں درخت پہ ٹانگ دی، تو نکر میں نے سے پہن لی جو وہ تھی. تو اس کے بعد پھر ایک بلوا ہو گیا کہیں، تو ہم بھاگے وہاں سے، تو میری جو کپڑے تھے وہ ادھر ہی رہ گئے. اور جب میں پاکستان میں داخل ہوا تو نکر میں تھا، پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا، نکر میں تھا. اور میں یہاں سے ایز اے جرنیل ریٹائر ہوا، میڈیکل سے کیا، ڈاؤ سے اس کو انہوں نے کیا تھا اس پہ. اور بعد میں کئی بلکہ ایک مرتبہ پھر خود بتانے لگے کہ میں گاڑی میں سفر کر رہا تھا، تو ایک نوجوان بیٹھا ہوا جو کہ اسٹوڈنٹ تھا میڈیکل کا، اور لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ یہاں کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے. تو میں نے ان سے پوچھا بیٹا کیا کرتے ہو؟ تو کہتا ڈاؤ میں پڑھتا ہوں. تو مجھے بڑے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، تو میں نے کہا کہ تمہیں بات سمجھانا اور آسان ہو جائے گا مجھے. تو کہنے کا کیسے؟ کہنے کا میں ڈاؤ کے جو فلاں حال ہے اس کے میں گئے ہو کبھی؟ کہنا جی گیا ہوں. کہنا ایک وہاں بڑا سا تختہ لگا ہوا ہے جس میں آپ کے جو پرنسپل ہیں ان کے نام لکھے ہوئے ہیں. اچھا، ان کے پاس تو ساری وہ تھے، میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ 1947 سے لے کر یا اس سے پہلے سے لے کر 1947 تک جتنے بھی اس کے پرنسپل آئے کون تھے؟ تو کہنا یہ سارے گورے تھے. کہنے کا اس کے بعد کہنے کا پھر بھی ایک آدھ آیا، پھر اس کے بعد کہنا اب سب پاکستانی ہیں، ہے نا. کہنے کا ابھی تبھی سمجھ نہیں آئی تمہیں اس بات کی. تو میں نے کہا نہ بنتا یہ پاکستان تو تم جو جوتے صاف کر رہے ہو، ایسے ہی ہے نا، یا گوروں کے کتے نہلا رہے ہوتے ہیں، ہے نا. اس وقت جو ہے ڈاؤ میڈیکل کالج میں آپ جو ہے پرنسپل بن کے بیٹھ جاتے ہو، ہے نا، اور آپ کو ہر سہولت اور تو تب اس بچے کو تھوڑی سی خیال ہوا، تو کہنے کا کہ ہاں یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے. تو بے شمار جی، مطلب سب سے بڑا وائی پاکستان، ہم یہ ہے نا، ہم یہ سوال عام طور پہ کرتے ہیں. اچھا، حسن صاحب نے بھی دو تین سوال مجھے خاص طور پہ بتا دے کہ یہ ضرور پوچھنا ہے. کچھ سوال جو ہیں اپنے ڈاکٹر انیس صاحب نے بتایا، مثال کے طور پر قائد اعظم کیسا پاکستان چاہتے تھے، یا مسلم لیگ کیسا پاکستان چاہتی تھی، ہے نا، یا وہاں کے لوگوں کا کنٹریبیوشن جو ہے وہ کیا تھا، تو اور کیوں ہم نے بنایا کیوں پاکستان کیا. اور پھر کچھ فرق پہ آگے کچھ لوگوں سے ہم نے آگے بھی پوچھا کہ جی اچھا کئی لوگ ایسے بھی تھے، میں نام نہیں اب لینا چاہتا، جن کے میں نے انٹرویو کیے اور انہوں نے کہا کہ ہم وہاں ٹھیک تھے. اچھا، بڑے لوگ، ہے نا، مطلب بڑے لوگ سے مراد، اچھا میں تو اچھا یہ سر اپنے شاید اپنے ایکسپیرینسز کی بات ہو، کیونکہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ جو لیکن مطلب وہ یہاں بھی مطلب وہ ہے، مطلب اگر آپ ٹھیک تھے تو کیوں آئے پاکستان؟ آپ نہ آتے، اب رہتے وہاں. اچھا، اب جو آپ کے لیول کے لوگ ہیں وہاں ان کو دیکھ لیں، وہاں رہ گئے تھے نا، جب وہ رہ گئے ایسے لوگ جو کانگریس میں تھے، مسلمان تھے، رہ گئے، مگر اس کے بعد سب سے زیادہ جو حملے یا سب سے پہلے حملے ہو انہی کی گھروں پہ. اور وہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں جی وہ یہ ہو رہا تھا. ابھی بھی کئی جو لیڈران ہیں وہ کہہ رہے جی ہم جب آئے تو وہاں یہ سالن پکڑا تھا اور یہ ہو گیا تھا، اور جو برداشت بھی اڑایا جا رہا بعد میں ان کا. لیکن بہرحال جنہوں نے اچھا، پھر ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا جی، ہمارے ہاں جو پنجاب کے لوگ آئے، جو انہوں نے قربانیاں دیں، جو سکھوں سے ان کی بڑھبڑ ہوتی رہی، اور جو ان کی عورتیں اور ان کی بچیاں جنہوں نے کنویں میں چھلانگیں لگائیں، ان کا ذکر کم ہے. اصل میں میڈیا کی بات ہے نا. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم کسی کو قربانی میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا. جس کے پاس ہی 5 روپے تھے اس نے وہ 5 گوا دیے، تو اس کی تو ساری بڑی قربانی ہے اس کی نسبت جس کے پاس 100 تھا اور اس نے 50 گوا دیے، ہے نا. لیکن ہم جو ہے بہت زیادہ ایسے لوگوں کی قربانی کا ذکر کرتے رہتے ہیں جو ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہے، لیکن
کچھ لوگوں کا ذکر نہیں کرتے ہیں. اب ہو سکتا ہے کہ لوگ کہیں گے دیکھیں جی اس نے پنجابی گردی شروع کر دی ہے، لیکن یہ پنجابی گردی کی بات نہیں ہے. یہ پنجاب کے ان لوگوں کو ٹریبیوٹ پیش کرنا ضروری ہے جنہوں نے جلندھر سے اور دوسرے لوگوں سے آئے اور وہ خون کی ندیاں کراس کرتے ہوئے آئے. آخری ٹرینیں بھی انہی لوگوں کی تھیں، ہے نا. کراچی ٹرین نہیں جا رہی تھی، یہیں سے لوگوں نے سنبھالا گیا، یہیں وہ مارے گئے، یہیں کی. صحیح. اچھا سر، جیسے سر نے بھی ذکر کیا، آج کل بھی ایک ٹرینڈ جو ہے وہ ڈیولپ ہوا ہے جو موجودہ پاکستان کے سیاسی اور معاشی حالات ہیں اس سے بھی تنگ آ کے نوجوان ملک چھوڑنا چاہتے ہیں. ایک بڑی ٹرینڈ جو ہے دیکھنے میں آ رہا ہے. کیا ہم اس ساری سٹوریوں میں ان لوگوں کے لیے بھی کوئی سبق ہے اس کے اندر سر؟ اس میں وہ انگریزی کا ایک محاورہ ہے نا کہ the grass is greener on the yonder side. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ باہر جائیں گے تو ڈالر یا پاؤنڈ جو ہے نا وہ درختوں پہ لگے ہوئے ہوں گے اور وہ توڑ کے وہاں سے لے آئیں گے. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. بڑی سخت قسم کی جد و جہد کرنی پڑتی ہے. ہمارے جو لوگ جاتے ہیں وہ ان کو عام طور پہ مینیل قسم کے جاب ملتے ہیں. وہ لوگوں کے باتھ روم صاف کرتے ہیں، ٹوائلٹ کی صفائیاں کرتے ہیں، کتے نہلاتے ہیں ان کے، کتے نہلاتے ہیں. یا میرا ایک جاننے والا تھا، وہ امریکہ گیا تو شادی اس نے کسی ایسے پاکستانی بچی سے کی تھی، اوور سیٹل دیر. تو وہ جب چلے گئے تو انہوں نے اس کو بلوا لیا. تو وہ 2-3 دن تو چلو نیا آیا تھا تو انہوں نے بڑی اس کی آؤ بھگت کی. اور اس کے بعد آپ کو بتایا کہ ادھر تو بغیر کام کے نہیں رہ سکتے. تو انہوں نے پہلے اس کو نرمی سے کہا کہ کوئی کام شام ڈھونڈو، اور پھر سنجیدگی کے ساتھ سختی کے ساتھ کہا کہ بھئی ادھر ویلا کوئی نہیں رہتا، ہر آدمی کو کام کرنا پڑتا ہے تو کام کرو. کہتا ہے مجھے جو پہلا کام ملا وہ اس طرح کا تھا کہ جس میں سور کے گوشت سے برگر بناتے تھے. تو وہ مجھے کام ملا کہ جی وہ میں نے بیچنا ہے یا لوگوں کے گھروں میں جا کے دے کے آنا. تو کہتا ہے مجھے بڑی کراہت آتی تھی اس بات سے، اس لیے کہ ہم نے تو بچپن سے ہم اس کو ایک ناپاک پلید جانور سمجھتے ہیں. وہ تو اس نے وہ چھوڑ دیا، وہ جاب اس نے چھوڑ دی. تو وہ جو اس کے سسرال والے تھے اور خود اس کی جو بیوی تھی، انہوں نے اس کا بڑا برا منایا کہ تم ادھر پھر فارغ ہو کے رہو گے، کوئی نہ کوئی کام تمہیں کرنا چاہیے. پھر دوسرا جو اسے کام ملا وہ کسی بار میں ملا جہاں پہ شراب چلتی تھی، وہ بھی چھوڑ دیا. وہ بھی اس نے 2-3 دن کے بعد چھوڑ دیا. اور اس کے بعد اس کی انہوں نے بڑی سختی کے ساتھ اس کو کہا کہ بھئی تم یا تو کام کرو یا پھر واپس جاؤ. اور فائنلی وہ واپس آ گیا. اور وہ پھر اس کی وہ شادی بھی ختم ہو گئی اور وہ بڑے ڈپریشن میں رہا. تو میرے پاس جب وہ آیا تھا وہ ایز اے پیشنٹ آیا کہ جی ڈپریشن کا میں کیا علاج کروں. تو وہ الحمدللہ کہ میں نے اس کا علاج کیا. تو لیکن ابھی پچھلے دنوں ایک آیا تھا، واقعہ ہوا تھا کہ سینکڑوں افراد جو ہے نا وہ مطلب ہے کہ ڈوب گئے، وہ ڈوب گئے والے ہو گیا. کیسز اور بھی ہے. تو یہ اصل میں ہوتا سر یہ ہے معذرت کے ساتھ کہ کسی گاؤں سے ایک شخص اسی طرح کشتی میں بیٹھ کے چلا گیا. اس کے جو دھکے اس نے کھائے، جو خوف اور یہ وہ ہوا، وہ کسی کے سامنے نہیں آتا. یہ آتا ہے کہ اب جو ہے وہ کروڑوں میں کھیل رہا ہے. چل قسمت اچھی تھی اس کی، وہاں جا کے کام کر لیے، پھر وہاں واپس آ کے اس نے اپنے گاؤں میں بڑا سا گھر بنا لیا اور سب کچھ ہو گیا. ابھی بھی وہ سب کچھ کر. اچھا اس کا وہ جو گلیمرائز پہلو ہے وہ تو ہوتا ہے، لیکن جس رسک پہ گیا اس رسک پہ لینے کے لیے میں نے ایسے شخص سے ملا جو کنٹینر میں گیا، سب کچھ ہوا، وہاں سے واپس ہو گیا. پھر مجھے کہہ رہا ہے خان صاحب اب یہ ایک ٹرائی اور کروں گا اب یہ ایک ٹرائی اور کروں گا. او بھائی تو یہاں اچھا بہت ہی اچھا آدمی تھا وہ، اور میرے پاس وہ مزدوری کرتا تھا. تو صاحب ظاہر ہے وہ اس مزدوری سے اس کو اتنے پیسے نہیں مل رہے تھے جتنے پیسے اس کو باہر مل سکتے تھے. ایک روشن پہلو ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کو اچھا میں ایک مرتبہ ایک ڈاکومنٹری بنائی تھی لیبیا پہ، زرداری صاحب کا دور تھا یا کوئی بٹو صاحب کے حوالے سے کچھ چیزیں کہ کیا کس طرح سے کام ہو رہا ہے. تو ہمارے ہاں یہ باہر بھیجنے والوں کی سکل کو جو لوگ باہر، ایک ادارہ ہے یہاں آپ پارا میں، اور بڑا رش تھا وہاں.
ہے نا, لوگ جا رہے تھے لیبیا جانے والوں کا, اور وہ جا رہے تھے. مطلب ایک لیگل طریقہ کار ہے جس میں آپ اسکل سیکھیں. اچھا ہمارے ہاں یہ ایک ادارہ ہے, CTTI ہے یا کیا, بے نظیر بھٹو نے بنایا تھا, بہت زبردست ادارہ ہے. میں نے اس کی ڈاکومنٹری بنائی, ایک ایک چیز کو میں نے دیکھا. اب یونیورسٹی ہو گئی ہے, ہاں اب وہ بن گئی نیشنل اسکل یونیورسٹی. یہ جو مین IJP, اچھا نہیں یہ نہیں IJP روڈ پہ, وہ بھی ہے وہ IJP روڈ پہ جو ہے, جس وقت میں تھا اس وقت شاید اس کا نام CTTI کر کے تھا, ایسے ہی تھا. اب وہ یونیورسٹی ہو گئی ہے, اس کا نام تھوڑا بہت آگے پیچھے ہوا ہوگا. بہت اچھا ادارہ ہے. وہاں لوگوں کو سکل سکھائی جاتی ہے, ہیوی مشینری سکھائی جاتی ہے. ٹویوٹا والوں نے اپنا گیراج بنایا ہوا ہے جہاں ٹویوٹا گاڑی کو کھول کے بند کرنا سکھایا جاتا ہے, وہی سب اس کو وہ کرتے ہیں. اچھا اس طرح کے ادارے ہونے چاہیے جس سے آدمی کو سکل, آج کل IT کا دور ہے تو IT کا کچھ اس کو سکھا دیا جائے. یہاں رہتے ہوئے میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو 25-30 لاکھ روپیہ مہینہ کا آن لائن سے کما لیتے ہیں, ہے نا, چینل سے کما لیتے ہیں, فائیور سے کما لیتے ہیں, اور ایسے اداروں سے گرافک ڈیزائننگ سے کما لیتے ہیں. اگر ان کی حوصلہ افزائی کی جائے اور ان کو یہاں بتایا جائے تو یہاں بھی آدمی عزت کی نوکری کما سکتا ہے. وہ عزت کی نوکری سے مجھے یاد آ گیا, میرے والد مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے تو میں کراچی میں جا کے داخلہ لیا. 2-3 دنوں کے اندر ہی مجھے پتہ چل گیا کہ میں ڈاکٹر نہیں بن سکتا. تو میں اپنی کتابیں لے کے اسی دکاندار کے پاس واپس گیا کہ یہ میڈیکل کی کتابیں ہیں, اس کے بدلے میں مجھے آرٹس کی کتابیں مل جائیں گی. تو انہوں نے کہا جی مل جائے گی, آپ دے دیں. صاف ستھری تھی, اسی طرح کھول کے بھی نہیں دیکھا تھا ان کو. تو اس نے وہ رکھ لی, مجھے آرٹس میں کون سے سبجیکٹ چاہیے, میں نے کہا یہ دے. میں نے لے لیے. پھر ایک خط لکھا اپنے والد کو کہ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو ڈاکٹر نہیں ہیں اور وہ عزت کی زندگی گزار رہے ہیں. آپ کی کتابوں سے مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا. ہم پاکستان پہ بھی آئیں گے کیونکہ بہت کچھ رہتا ہے ابھی پاکستان کے حوالے سے. وہ میں جب پرائمری اسکول میں تھا گاؤں میں, تو وہاں پہ جو مجھ سے ایک کلاس سینئر ایک نوجوان تھا, جوان تھا اس وقت, نوجوان, تو لیاقت اس کا نام تھا. تو لیاقو جیسے گاؤں میں نام کو بگاڑ کے لیا جاتا ہے. تو اب وہ کتابیں لیتا تھا اور اس کے بعد بڑی اچھی اس کو بائنڈنگ اور کروا کے, اور جو ہے تو میں جب 1 سال آدھا مطلب گزر جاتا تھا تو میں اس کو کہتا تھا, اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ جو پرانی کتابیں ہیں نا اس کو آدھی قیمت پہ آپ خرید سکتے تھے. تو میں اس کی پہلے سے بکنگ کروا دیتا تھا لیاقو سے کہ آپ نے اپنی کتابیں جو ہیں وہ. اچھا اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اس کی کتابیں بالکل نئی نکور کھول کے دیکھی لڑکے بھی جڑے ہوئے ہوتے تھے کیونکہ لیاقو انتہائی نالائق آدمی تھا, تو وہ بالکل بھی نہیں پڑھتا تھا. مگر جب سال ظاہر نیا چڑھتا تھا تو وہ کتابیں خرید لیتا تھا. اس زمانے میں وہ سارے پاس ہو جاتے تھے 5ویں تک. تو وہ مجھے آپ کی بات سے یاد آیا کہ وہ پرانی کتاب. یہ اصل میں کون صاحب, یہ جو اگر جہاں ہم بہتر آپشنز, مجھے یاد ہے یہ اوباما صاحب جو تھے, باراک اوباما, انہوں نے جو پہلی تقریر کی تو سب لوگ خاموشی سے سن رہے تھے. ایک چیز پہ بہت تالیاں بجی اور وہ یہ تھی کہ ہم نوکری کے نئے مواقع پیدا کریں گے. امریکہ میں سب سے زیادہ تالیاں اس پہ بجی. یار وہ تالیاں میں یہاں بھی سننا چاہتا ہوں کہ آپ کہیں کہ یہ ہم کریں گے. کہنے میں اور کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے. تو آپ جو ہیں اگر نوکری کے نئے مواقع پیدا کریں, روزگار کے نئے مواقع پیدا کریں, ٹیکنیکل سکل کا دور ہے آج کل, ہے نا. جس طرح سے وہ بھی میں بتا رہا کہ اگر گوگل پہ جا کے تلاش کر رہے ہیں کہ بھئی اچھی جاب کس کو ملتی ہیں, تو وہ کہتے ہیں یہ جس کی کمیونیکیشن سکل اچھی ہوتی ہے, بولنا, بات کرنا, جیسچر, یہ سارے جو ہے نا وہ ان کو جاب ملتی ہے. تو یہ چیزیں سیکھی جا سکتی ہیں, ہے نا. اور میں اپنا انسٹیٹیوٹ میں نے چلایا ہے اور میں نے دیکھا کہ ایک چوکیدار بھی جو میرے پاس آیا وہ کیمرہ مین بن گیا, اور کسی اچھے چینل میں آج کل بھی کہیں چیف کیمرہ مین لگا ہوا ہوگا. میں بھی جانتا ہوں. اچھا پھر سیم تقریباً جو آپ بات کر رہے ہیں تو ہمارے ایک سامع ہیں, انہوں نے ہمیں میسج بھیجا, محمد طاہر صدیقی, نعیم شاہ بھی ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. انہوں نے لکھا جی کہ جو ذہین بچے ہیں زیادہ تر باہر جا رہے ہیں, اس کی وجہ سے پاکستان میں نوکریوں کے مواقع نہیں ہیں اور نہ ہی پیدا کیے جاتے ہیں, اور کام جو ہے وہ زیادہ ہے اور مزدوری بھی کم ہے, یعنی زیادہ کام لیتے ہیں, اجرت کم اس کی ملتی ہے.
اس طرح ایک اور کمنٹ آیا جی کہ کتابوں کی جو نئی کتابوں کی خوشبو جو ہے نا وہ بڑے زبردست ہوتی ہے، جو اس کی سمیل ہوتی ہے نئی سر مجھے الرجی ہے اس سے، اچھا کیونکہ اس میں جو آج کل سیاہی استعمال کی جاتی ہے نا وہ گندی ہوتی ہے، مانا جیلم کے بنائے ہوئے ڈرام ہوتے ہیں، اسی پہ وہ کتاب چھپتی ہے، اسی پہ اخبار چھپتی ہے، اور مجھے جو ہی وہ آتی تو میرا سانس رکنے لگتا ہے. مجھے بہت عرصے بعد جا کے پتہ چلا کہ مجھے کاربن سے الرجی ہے نا. میں نے اتنا علاج کروایا، سانس اور ٹیسٹ ہو سانس کا، زور سے سانس نہیں پھر اس کا میٹر اوپر تک جائے کہاں تک، بے شمار ٹیسٹ، جس سے لیکن کرتے کرتے آخر ایک جگہ سے مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی آپ کو، تب مجھے پتہ چلا کہ اب میں تازہ اخبار نئی کتاب نہیں پڑھ سکتا، اس کو 2 دن دھوپ میں رکھتا ہوں. کچھ لوگوں نے کہا کہ اخبار کی خبروں کی وجہ سے آپ کو الرجی ہوتی کہ اس میں خبریں اچھی نہیں ہوتی تو اس لیے آپ کو. میں نے کہا جی نہیں، وہ پھر اخبار کو پھیلا دیتا تھا میں، وہ سے جب سے آئی اصل میں اس کے اندر تھنر اور اس طرح کے ظاہر وہ چیزیں اور کیمیکلز ہوتے ہیں، جو انک ہوتی ہے اس کی بھی کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ کتنی اچھی. اب بعض لوگ کہتے ہیں جی نئے نوٹوں کی بڑی خوشبو ہوتی ہے نا، لیکن اب میں جب لاہور میں ایک پبلشنگ ہاؤس اسلامی پبلیکیشن کے ساتھ تھا تو اس وقت ہمارے پاس جب بھی کوئی نئی کتاب آتی تھی تو ہم اس کا معائنہ ایک تو ہم یوں کر کے کھول کے کرتے تھے، اس کی بائنڈنگ اگر ہلکی ہے تو وہ پیچھے سے پشتا جو ہوتا تھا اس کا وہ کلک کر کے الگ ہو جاتا تھا پیجز سے، یا ہم پیپر کی گرامیں چیک کرتے تھے. وہ تو اور دوسرے 2 طرح کی ہوتی ہے نا، ایک ہارڈ بائنڈنگ ہے اور ایک پیپر بیگ. پیپر بیگ تو ساتھ جڑی رہتی ہے، مگر جو ہارڈ بائنڈنگ ہوتی ہے اس میں اگر اچھی آپ کی کوالٹی نہیں ہے، جو گم وغیرہ استعمال کرتے ہیں، گلو وغیرہ. اچھا دوسرا ہم سونگتے تھے، سونگنے سے پتہ یہ چلتا تھا کہ کون سی انک جو ہے نا وہ استعمال کی گئی ہے. اور وہ ایک اصطلاح استعمال ہوتی تھی پیپا انک، یعنی پیپا وہ جو لوکل ہے، وہ جیسے آج کل ہم ریفل کرتے ہیں، یہ جو ہمارے جو وہ والے ہوتے ہیں. اچھا ایک اور آپ کے لیے ایک حیران کن اور مزیدار بات بھی ہوگی. ہمارے ایک اسٹوڈنٹ تھی تو وہ کاغذ کھاتی تھی جی، کاغذ. تو وہ اس نے اپنی اسکیچ بک کے اندر جو ہے نا، شاید یہ بات پہلے بھی کہیں ہو چکی ہے، کہ کاٹ کے نا اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز جو ہے نا تو اس نے اسکیچ بک کے اندر رکھے ہوتے تھے، اور وہ جب اس کو موقع ملنا یا اس کو محسوس ہونا یا اس پہ نمک لگا کے اس میں کھا لینا، تو وہ اس کو اخباروں کے باقاعدہ تراشے اس نے بنائے ہوتے تھے. اس کو پتہ ہوتا تھا، کھا کے چیک کر کے بتا دیتی تھی یہ کون سا اخبار. اور اچھا وہ تمام اخباروں کے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ سب سے گندا ذائقہ کس کا ہے. اب یہ نام نہیں لینا مناسب، اس نے بتا دیا معروف اخبار کا نام دیا. وہ اس طرح کی معروف کے نام سے کوئی اخبار بھی نہ ہونا، مطلب اس طرح کی بہت ساری جاب ہوتی ہیں. چائے پینے والا ہمارا ایک دوست ہے، وہ چائے پی کے تو بتاتا رہا، یا اپنی کمپنی میں چائے کب بتا رہا ہے کہ اچھا کہتا کپ پڑے ہوتے ہیں بہت سارے اور میں ایک ایک سپ پیتا ہوں. اس طرح سے اور وائن شائن کے بھی وہ ہوتے ہیں. تو کسی نے اس کے ساتھ مذاق کیا، مختلف رکھی ہوئی تھی اور آخر میں صرف گلاس ایک پانی کا رکھ دیا. جیسے میں کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر اس کو اخبار کا وائٹ پیپر رکھ دیتے ہیں، اور اس نے چک کے کہنا تھا کہ یہ تو پتہ نہیں اخبار کون سا ہے، لیکن یہ اخبار چلنے والا نہیں ہے. سفید پانی رکھ دیا نا پلین، اس نے پیا کرنے کا، یہ تو نہیں پتا کہ یہ کون سی ہے، لیکن ایک کمپنی چلتی نظر. اچھا میں ایک کچھ سوچ کے آیا تھا جی، اگر پاکستان کے حوالے سے ہم بات پھر بھی کریں گے اور بھی اس پہ گفتگو کریں گے، ذرا سا ایسے بدلنے کے لیے. میں پڑھ رہا تھا صبح ایک قرآن پاک میں لکھا ہوا کہ جی میں انسانوں کو اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا گیا کہ وہ میری عبادت کریں. اب میں تو نہیں اعتراض کر سکتا جب پیدا اس کے لیے کیا گیا ہے، لیکن ہم تو بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ خدا کی ناراضگی کا باعث تو نہیں ہوگا کہ اگر تو ہم پیدا ہی ہمیں عبادت کے لیے کیا گیا ہے، تو میرے خیال میں صبح شام ہمیں تو صرف عبادت کرنی چاہیے. دیکھیں ایسا ہے کہ عبادت کا صرف یہ مفہوم نہیں ہے کہ آپ ہر وقت نماز ہی پڑھتے رہیں یا آپ صرف پورا سال روزے رکھتے رہیں، بلکہ جو کنسیپٹ ہے اسلام کا وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی
اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق گزارنی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جب گھر سے نکلتے ہیں اپنے کسی ملازمت کے لیے آپ جا رہے ہیں تو آپ یہ تہیہ کریں کہ میں نے آج کوئی حرام نہیں کھانا, میں نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتی, بلکہ جو حق والا ہے میں اس کا حق اس کو ادا کروں گا. اس نیت کے ساتھ آپ جب گھر سے نکلتے ہیں تو وہ آپ کا چلنا اور آپ کا دفتر کی طرف جانا وہ بھی عبادت میں شامل ہے. تو گویا عبادت میں ہے, اس کے اندر آپ کی 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے وہ اس میں شامل ہے. اگر تو یہ مراد اس سے لی جائے کہ جی آپ نے ہر وقت نمازیں پڑھتی رہنی ہے, ہر وقت قرآن ہی پڑھتے رہنا, تو یہ تو ممکن نہیں ہے. یہ پیٹ بھی اللہ تعالیٰ نے ساتھ لگایا ہے, اس کے لیے آپ نے کوئی نہ کوئی کام تو کرنا ہے. لیکن آپ وہ تمام کے تمام کام اگر خدا کی رضا کے مطابق کریں تو عبادت تو ہے. وہ عبادت ہے. آپ جو رہے ہیں وہ عبادت وہ بھی ہے, عبادت ہے. دوستوں سے مل رہے ہیں عبادت ہے. وہ بھی عبادت ہے. آپ جب کسی کی تیمارداری کے لیے جا رہے ہیں تو وہ بھی عبادت ہے. آپ محنت کر رہے ہیں, اپنے آنیسٹلی آپ اس کے لیے محنت کر رہے ہیں, تو وہ آپ اپنی رزق کمانے کے لیے جو جد و جہد کر رہے ہیں وہ بھی عبادت ہے. تو یہ ان معنوں میں ہے. اور دوسری طرف سورہ رحمان میں جیسے کہ اے جنوں اور انسانوں زمین کے بوجھو میں تمہارا حساب کتاب کرنے کے لیے جلد سنفرغ لکم ایھا الثقلان, ہاں تمہارے بوجھ ہم ان قریب اتار دیں گے. تمہارا حساب کتاب کے لیے میں اپنے آپ کو فارغ کرنے والا ہوں یا کوئی اس طرح کا. جی ہاں. تو زمین کا بوجھ بھی کہا گیا انہی لوگوں کو جن کے ذمہ عبادت, غالباً جو لوگ اس کی مرضی کے خلاف جو ہیں تو انہی کو بوجھ کہا گیا. ہم بھی کہتے ہیں ناج دشمن, کچھ لوگوں کو کہتے ہیں زمین کا بوجھ ہی ہوتے ہیں نا جی, ہے نا. تو اس طرح سے مشکل ہے تھوڑا سا سمجھنا اللہ کی رضا کو, یا آسان ہے؟ نہیں, بالکل آسان ہے. اس نے مطلب انسان کو صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ اس کی ہدایت کے لیے اس نے نبی بھیجے, اور ہر نبی کے ساتھ کوئی نہ کوئی صحیفہ بھی اتارا, اور پھر تمام کا تمام جو ہے نا وہ قرآن کے اندر فائنل میسج دیا. تو وہ اس کے موجود ہیں. وہ انسان کو یہ دیکھیں نا, یہ علم حاصل کرنا اور یہ جاننے کی کوشش کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی رضا کیا ہے, یہ بھی ایک عبادت ہے. بالکل. اور پھر اس کی رضا کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لینا, یہ عبادت ہے اور بہت بڑی عبادت ہے. اور انہی معنوں میں کہا گیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. صحیح ہے. ہماری جو گفتگو چل رہی تھی تو اس پہ افضال یوسف بیگ جو ہیں ان کا ایک کمنٹ آیا, وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات مجبوری کی حالت میں باہر جانا پڑتا ہے. ہاں, آپ شوقیہ کرنے والوں کو تو کہہ سکتے ہیں تیاری کر رہا ہوگا نا آج کل. یہ چلے گئے. اچھا, ان کو ہمارا سلام پہنچے کیونکہ یہ جب سے گئے ہیں انہوں نے اپنا افضال صاحب آپ کے ہم سلام کے منتظر تھے, مگر چلیں اسی حوالے سے آپ کا پیغام ہم تک پہنچا. یہ آخری اطلاع تک تو یہ دبئی میں تھے. اچھا جی, تو جا کہاں رہے تھے؟ دبئی ہی گئے. دبئی گئے. نہیں, اصل میں ان کا تو یہ تھا کہ امریکہ جانا تھا انہوں نے اسٹڈیز کے لیے. ان کا سارا پروسیس ہو گیا ہوا تھا, وہاں پہ ریسرچ کے لیے جا رہے تھے, لیکن وہ شاید بیگ صاحب جی بڑے زبردست یہاں کیمرہ مین تھے. یہ کسی بھی کمپٹیشن میں اگر شامل ہوں تو فرسٹ پرائز ان کا ہی ہوتا تھا. تو ایک دفعہ کہنے لگے کہ اب میں جا کے ماں کو دکھاتا تھا کہ یہ ہے, تو اب جب جا کے دکھاتا ہوں تو کہتے ٹھیک ہے ادھر رکھ دیں. وہ ایکسائٹمنٹ نہیں رہی, ہے نا, سو میں نہیں. تو اب جو ہے وہ بریکنگ نیوز نہیں رہی, ہاں روٹین کی بات ہے کہ فرسٹ پرائز آیا ہے. تو چلیں ہم جو باتیں کر رہے تھے اب افضال صاحب کو تھوڑا سا ہم گنجائش نکال لیں. بالکل. اس میں جو ایک افضال صاحب کے لیے گنجائش نکال جا سکتے ہو بھائی آپ. ہاں جا سکتے. نہیں مسئلہ وہ تو ان کی کمنٹ سے لگ گئے کہ وہ مجبوری سے گئے ہیں, شوق سے نہیں گئے. چلیں یہ تو ہمیں پتا چل رہا ہے. نہیں, لیگل جانا کوئی عیب نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جائیں, لیگل طریقے سے جائیں اور پھر وہاں کمائیں, واپس آئیں پاکستان. اچھا, جو باہر لوگ ہیں وہ جب وہاں سے ڈالر بھیج رہے ہیں پاکستان کو تو یہ بہت بڑی ایک کنٹریبیوشن ہے نا, بہت بڑی کنٹریبیوشن کہ جی وہاں سے جو بے شمار پیسہ پاکستان آتا ہے, پاؤنڈ آتے ہیں, ڈالر آتے ہیں, ریال آتے ہیں, اور دنیا میں بے شمار جگہوں پہ جو ہیں وہ. پچھلے دنوں میں نے ایک صاحب کا ایسی نمبر آیا تو میں نے دیکھا پتہ نہیں کون سے ملک کا ہے,
تو میں نے اسے ایک فرمائش کر دی کہ یار مجھے جہاں بھی ہو آپ وہاں کی 2 منٹ کی ویڈیو تو بنا کے بھیجو. تو اس نے کہا میں ایئرپورٹ پہ ہوں, پاکستان واپس آ رہا ہوں. اچھا اس کا جی تو بس میں نے کہا کہ وہ یہ ایک جو کنٹریبیوشن ہے ان کا ٹورڈز پاکستان, اس کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے, یہ بہت وہ ہے, لیکن جانا لیگل طریقے سے چاہیے اور وہاں پاکستان کا ایمبیسڈر بن کے. اب پچھلے دنوں کی میں خبر کو سناؤں تو میں بہت ہی دکھی ہو جاؤں گا. والدین نے اپنی بیٹی کو یار قتل کر کے دوبارہ پاکستان بھاگا. کتنی بیٹی ہوگی چلنے پھرنے لگی ہوگی, اس کو مارا اور پاکستان بھاگا ہے. اب مجھے نہیں معلوم کہ اس خبر کے سامنے وہ اب تلاش کر رہے ہیں, یعنی بڑے نیوز پہ تھی کہ یار یہ کیا مطلب جاتے ہو تو پاکستان کے ایمبیسڈر بن کے جاؤ یار, یہاں وہاں کا نام روشن کرو, وہاں بتاؤ کہ یار ہم اب دنیا بھر میں جو اسلام پھیلا ہے سر جی زیادہ جانتے ہیں, وہ بات ہو تلوار کے زور پہ پھیلا, تاجروں نے بہت پھیلایا ہے. یہ وہ تاجر تھے جو اپنے مال کی خرابی پہلے بتاتے تھے, اچھائی بعد میں بتاتے تھے. گھوڑا بیچتے تھے, کہتے یار کون لوگ ہیں جو اب گھوڑا بیچتے ہیں تو پہلے بتاتے ہیں کہ اس کا زخم ہے اور پھر بتاتے تھے اس کی یہ خوبیاں ہیں, یہ خامیاں ہیں, یہ نسل ہے, یہ خاندان ہے. اس کی بنیاد کے اوپر کئی ملکوں میں جب ہم نے کر لیا تو ان لوگوں نے ریکویسٹ کی کہ آپ چھوڑ کے نہ جاؤ, ہمارے ہاں آپ رہو. سر آپ کی بات بالکل میں اس کو سیکنڈ کروں گا کہ قائد اعظم نے ایک جگہ فرمایا تھا کہ پاکستان اس روز ہی معرض وجود میں آ گیا تھا جب ہندوستان کا پہلا شخص مسلمان ہوا تھا. ٹھیک. اچھا اب اس کی جو تاریخ ہے یہ بہت پرانی ہے. اب چونکہ باتوں سے بات نکل آئی ہے, چونکہ وہی بات کہ ہم چونکہ کیجول ٹاک کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں جو بات آ جاتی ہے ہمارے عام طور پہ ہم 712 سے دیکھتے ہیں کہ جی محمد بن قاسم آئے اور پھر ان کے ساتھ لوگ تھے اور پھر وہ یہاں پہ, لیکن اس سے بہت پہلے جب ہندوستان میں عرب تاجر آتے تھے اور یہاں سے وہ کچھ چیزیں وہاں لے جاتے تھے. تلوار مشہور تھی یہاں, ہاں عربوں میں ہندوستان کی تلوار مشہور تھی. جی, اور ہندوستان کی ایک ریاست ہے کیرالا. کیرالا میں ایک مسجد آج بھی وہ موجود ہے اور کچھ سال پہلے سعودیہ سے کچھ لوگ گئے تھے تو ان کو اس کا سوینئر بھی پیش کیا گیا تھا اس مسجد کا. وہ وہاں پہ سب سے پہلے کہا جاتا ہے کہ اسلام آیا تھا. سب سے پہلی مسجد جو تھی وہ تعمیر ہوئی تھی, اور وہ اس کے بارے میں پڑھا ہے کہ جب وہ تاجر آتے تھے اور واقعہ کیا ہوا, یعنی اس کی ایک وہ پیچھے ہسٹری اس طرح سے بیان کی جاتی ہے کہ اس کا جو کیرالا کا جو راجہ تھا وہ یعنی کھانا کھا کے تو اپنی حویلی کی چھت پہ ٹہل رہا تھا اور کہتے ہیں کہ اس نے چاند کے ٹوٹنے کا جو ہے منظر دیکھا, اور اب اس کے لیے شاید کیا یقیناً ایک حیرت اور حیران کن بات تھی. بعد میں جب عرب سے جو تاجر آتے تھے ان میں وہ لوگ آئے اور وہاں پہ اس بات کا ذکر ہوا اور وہ تصدیق ہوئی تو وہ مسلمان ہو گیا. اور اسی نے سب سے پہلے جو ہے اس جگہ پہ پہلی مسجد جو ہے وہ وہاں بنائی. اور آپ کو پتہ ہے کہ پہلے زمانے میں عموماً ایسے ہوتا تھا, جو بادشاہ ہوتے تھے, راجہ ہوتے تھے, ان کا جو ان کا مذہب ہوتا تھا عموماً رایا کا مذہب بھی جو ہے ابھی بھی یہی ہے, ابھی بھی الناس علی دین ملوکہم. عوام کا جو دین ہوتا ہے وہ بادشاہ کے دین پہ ہوتا ہے. اچھا دیکھیں وہ جو محمد بن قاسم کا آپ ذکر کرتے ہیں نا, اس واقعے کو اگر آپ غور سے پڑھیں تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں اسلام پہلے آ چکا تھا. جی آ چکا تھا. چونکہ محمد بن قاسم کیوں آیا کہ وہ مطلب ہے کہ کچھ مطلب فیملیز تھیں جن کے مطلب ہے کہ جو والدین تھے وہ یہاں انتقال کر گئے, تو وہ سارے کے سارے جو ہے نا ایک جہاز میں بیٹھ کے وہ جا رہے تھے جس کو راجہ داہر نے لوٹ لیا. اور ان میں سے کسی خاتون نے کوئی پیغام جو ہے نا وہ کسی طرح سے حجاج بن یوسف کو پہنچایا, اور پھر حجاج بن یوسف کا یہ بھتیجا تھا محمد بن قاسم, اس نے اس کو بھیجا. تو یہ تو بعد میں آیا نا, تو وہ لوگ جو جا رہے تھے وہ مسلمان یہاں سے تھے نا. سر جی ویسے مجھے کبھی کبھی میں سوچتا ہوں
حجاج بن یوسف کے دل میں اتنی رحم تھا کہ وہ بھیجتا بھتیجے کو ادھر؟ دیکھیں جی، حجاج بن یوسف جو ہے نا وہ ایک کنٹروورشل فگر ہے کہ اس کا ظلم بڑا مشہور ہے، ظلم، اور لیکن اس کے کچھ کام ایسے ہیں جو کہ کسی اور نے نہیں کیے. مثلا قرآن شریف کے آراب لگانے کا کام جو ہے، سر یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اسی نے کیا ہو. اس پہ بھی کنٹروورسی. حضرت عثمان کے دور میں پورا کام ہوا اور انہوں نے یہ کام شروع کروا دیا، یہ موجود ہے. یعنی آراب نہیں لگوائے، کتابی شکل میں. عرب اس لیے بھی ہم ان کے دور میں شاید نہیں ہو سکتا کہ اس وقت عرب تھا ان کے، وہ اس کے بغیر بھی جو ہے حکومت کو بڑھانا یہ امیہ والوں کا کام تھا. اور یہ جو صاحب تھے محمد بن قاسم صاحب ہمارے، یہ ایران میں تھا اس وقت گورنر. انہوں نے کہا کون ہے بھائی بندہ قریب، یہ ذرا سا ادھر جا، تو انہوں نے اس کو بھیج دیا. مطلب یہ بھتیجا جو کچھ بھی ہوگا. اور واپسی بھی اسی طرح ہوئی کہ جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب وہ تو اب یہ نہ ہو کہ وہ اس کو پوجنے لگے، وہاں حکومت بدل گئی تھی، ہے نا. وہ جو جس کا بھتیجا تھا وہ اندر تھا یا مارا گیا. 2 جنرل واپس بنائے تھے، ایک ہی محمد بن قاسم اور ایک وہ جو ادھر گیا وہ تھا طارق بن سعد. ہاں، تو پیچھے جو تھے وہ ان کے خلیفہ بدل گیا، قتل ہو گیا، اور وہ انہوں نے کہا جی نیا بندہ، تو سارے ہٹاؤ بندے تھے. اچھا، اس کا ایک پہلو جو آپ نے چونکہ بات کی، تو اس سے عموماً جو تاثر، ہم تو ظاہر ہے سمجھتے ہیں چیزوں کو، یعنی آپ جو بات کر رہے ہیں ہم آپ کے اس کو سمجھ گئے ہیں، لیکن عام طور پہ ہمارے کچھ اور احباب یا ہمارے کئی دوست اس کا پیغام اس طریقے سے لیتے ہیں کہ راجہ داہر ایک بڑا رحم دل آدمی تھا. نہیں، اس کی بات نہیں ہے. بات راجہ داہر کو رحم دل نہ بنائیں آپ. ہاں نہیں، میں جنرل میں ایک اگلی بات کرنے لگا. اچھا، یہ ایسے ہوتا ہے بعض اوقات، یہ تاریخ میں اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں یا زندگی میں بعض اوقات ہم پنجاب والے کہتے ہیں یہ ہمارا ہیرو رنجیت سنگھ ہے. ہاں ٹھیک ہے جی. اب ہوتا ہے ایسا بعض اوقات کہ کوئی فرد ایسا ہے جو اپنی سرشت میں شاید بہت ظالم ہو اور بہت مطلب وہ ہو، لیکن اس سے کوئی ایسا کام ہو جائے، یہ کچھ بعید نہیں ہوتا. بالکل نہیں. ہاں، وہ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، لیکن یہ ایسا ہو سکتا ہے، اس میں ایسی کوئی بات نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ یہاں پہ آئے اور یہ سارے کا سارا ان کے ساتھ جو ہم نے پڑھا کہ جی فلاں لوگ آئے تھے اور علماء یا صوفیاء، بہت سارے میرے جیسے کہتے ہیں ہم تو محمد بن قاسم کے ساتھ آئے. ہاں. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ اگر اس کے اندر آپ کو کوئی اٹریکشن نظر نہیں آتی، جس میں آپ کو کوئی پناہ نظر نہیں آتی، تو آپ اس کو وقتی طور پہ تو قبول کر لیتے ہیں، مگر اس کے جانے کے بعد آپ بدل جاتے. لیکن وہ نظام، وہ اسلام، وہ نظریہ ان کو اتنا اچھا لگا. نہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں. محمد بن قاسم آیا اور اس کے جو اثرات ہیں اس میں تو بالکل زیرو ایرر، کوئی مسئلہ نہیں. صرف جو اختلاف ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں کسی عورت کی آواز پہ نہیں آیا. انہوں نے بھیجا کہ یار یہ ناساتھ لگتا ہے ملک، اس کو بھی فتح کرو، کیونکہ بس چڑھائی کرو اور اس کو کرو. لیکن جب وہ آیا تو اس نے بہت سارے یہاں وہ ویسے آپ کے انٹرویو سے بات چلی تھی نا کہ آپ ایک انٹرویو میں یہ بھی سوال پوچھتے تھے کہ قائد اعظم پاکستان کو کیسا چاہتے تھے بنانا چاہتے تھے. تو اس میں ظاہر ہے کہ ہم اس پہ ایک بڑی خوبصورت میم جو ہے نا میں نے دیکھی. ظاہر ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ قائد اعظم پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی مملکت جو ہے وہ بنانا چاہتے تھے، مگر ہمارے ہاں ایک 11 اگست کی جو تقریر ہے اس کا بہت زیادہ شور ہے، جس میں ہم کہتے ہیں کہ وہ اس میں بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اقلیتوں کا کہہ دیا تو کہہ دیا ٹھیک ہے. کیا لیکن اس کا مطلب جو ہمارے دوسرے ساتھی نکالتے ہیں وہ یہ تھا کہ وہ پاکستان کو سیکولر ملک بنانا چاہتے تھے. اچھا، اب کسی نے میم بنائی ہے اور وہ میم بڑی خوبصورت ہے. انہوں نے کہا کہ قائد اعظم 10 اگست کو پیدا ہوئے، 11 اگست کی تقریر کی اور 13 اگست اور یہ 14 اگست کو غالباً وہ فوت ہو گئے. مطلب اس کا یہ تھا کہ قائد اعظم نے کیا صرف ایک ہی تقریر کی تھی کہ 10 کو پیدا ہو کے 11 کو کر کے 14 کو بنا کے تو پھر وہ چلے گئے. مطلب کہنے کا یہ ہے، ٹھیک ہے بات آپ کی، لیکن آپ یہ دیکھیں جتنی اقلیتوں کو سہولتیں اسلامی نظام میں راشدہ میں دوسروں میں موجود تھیں،
تو قائد اعظم تو اس سے کہیں بھی کم دینا چاہ رہے تھے. جی جی بالکل, ہے نا, وہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے خطبے موجود ہیں, جی ایسے, ہے نا, اور عثمانیوں کے خطبے موجود ہیں, امیہ کے ہیں, کہ جہاں بھی ہے وہ ان کی کچھ بھی نہیں کہا گیا, ہے نا, صرف جو ہے اقلیتوں کے حقوق کا خیال کیا گیا. اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی کچھ دن پہلے جو واقعہ ہوا ہے جڑاں والا میں, یہ ایک یعنی ایک ایسی ریاست کے لیے, اس کے لیے ایک بہت بڑا, میں سمجھتا ہوں کہ ایک شرمناک ہی ہم کہیں گے کہ آپ ایک واقعہ ہوا ہے اور اس کے اندر بھی کچھ, یعنی جہاں پہ ظلم ہوا ہے تو وہاں پہ وہ مثالیں بھی آئی ہیں کہ مطلب لوگوں نے بالکل, اور یہ پازیٹیو چیزیں جو اس کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہیے. میں نے کل ہی ایک کرسچین بندہ جو اس نے بتایا کہ ہمارے محلے کی جو اہل حدیثوں کی مسجد تھی, ہمیں کہا گیا کہ آپ کے چرچ جل گئے ہیں تو آپ اپنی نماز یہاں پہ پڑھ سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے کہا کہ یہ نہ ہو کہ کل آپ کی مسجد بھی کچھ جلا دے, تو آپ اچھی طرح سوچ لیں گے. ہم نے سوچ لیا ہے اور ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جب تک آپ کا چرچ نہیں ریپیئر ہوتا تو آپ اپنی عبادت یہاں کر سکتے ہیں. اور خیر اس کی تو نبی وسلم کی سیرت میں سے بھی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ اقلیتوں کو, عیسائیوں کو خاص طور پہ اجازت دی گئی مساجد میں نماز پڑھنے کا. میرا سر ایک بڑا زبردست ایکسپیرینس ہے نیو یارک کے اندر. نیو یارک سٹی میں ایک ایسا چرچ ہے جہاں پہ ہر جمعے کی نماز ہوتی ہے, اور انہوں نے الاؤ کی, اور بہت بڑی گیدرنگ ہوتی ہے وہاں, اسی چرچ کے اندر جمعہ پڑھایا جاتا ہے. اور اسی طرح ریسنٹ جو ایک کافی لوگوں نے, خیر وہ میں نے اشرفی صاحب کی بھی سپیچ سنی, بڑے وہ بھی جذباتی تھی اور بڑی وہ لگ رہا تھا کہ کوئی ایکٹنگ نہیں ہے, واقعی وہ دل سے وہ بات جو ہے کر رہے ہیں, جو دل سے اس دکھ کو محسوس کر رہے ہیں کہ وہ جو کچھ بھی ہوا وہ کوئی بھی مطلب وہ کوئی بھی انسان جو ہے اس کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتا. مذہب تو ایک سائڈ پہ رکھیں. ریسنٹلی جو ہے وہ سراج الحق صاحب نے وہاں وزٹ کیا, اور اس میں انہوں نے باقاعدہ یہ اعلان کیا ہے کہ وہ سارے گھر جو جلے ہیں وہ ریپیئر بھی کریں گے اور بنا کے دیں گے انہیں. تو ہم یہ چیزیں بھی میڈیا کے اوپر دکھائیں. ٹھیک ہے, وہ جو بھی جن لوگوں نے زیادتی کی ہے, اصل جن لوگوں نے کیا ہے نہ تو وہ مسلمان تھے نہ پاکستانی تھے. مطلب جس طرح سے 9 مئی کا واقعہ ہوا اور ان کو پکڑا گیا, ان کو بھی اسی طرح سے, کیونکہ کیمرے میں چیزیں موجود ہیں, ایسے بالکل پتہ کریں کہ یار ہیں کون لوگ. وہ لوگ وہاں کے کہہ رہے ہیں کہ یہ یہاں کے نہیں تھے, بالکل لوکل نہیں تھے, اور ینگسٹر تھے, ٹین ایجر گروپ بتایا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور کہیں سے پہلے سے پری پلانڈ دن رکھا گیا جب ایک حکومت جا رہی ہے دوسری حکومت آ رہی. ہاں, یہ پری پلانڈ بالکل, یہ اس کو مطلب یہ کوئی کنٹروورسی ہے, اس کا خیال کرنا چاہیے, اور اس کو بالکل سیریسلی اسی لیول پہ اس کی انکوائری ہو کے, اور اس میں دیکھیں جو قصوروار ہے, قصوروار تو ایک بندہ ہوگا نا, اور اس کو ریاست, ظاہر ہے اس کو ریاست کو اس کو پکڑنا چاہیے, لیکن اب تمام لوگ جو بے قصور لوگ ہیں سارے خود ہی جج بن جاتی ہیں. جی اچھا, اس سلسلے میں ایک تاریخی بات ہے جی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو بیت المقدس گئے جی, تو نماز کا وقت ہوا تو ان کو آفر کی گئی کہ آپ یہ گرجے میں نماز پڑھ لیں. جی, تو آپ نے انکار کر دی کہ نہیں, میں گرجے میں نماز نہیں پڑھوں گا. ایسا نہ ہو کہ بعد میں مسلمانوں کے لیے ایک نظیر بن جائے کہ وہ زبردستی گرجوں کے اندر جا کے, گرجے ہمارے لیے جائز ہے. یہ بھی اقلیتوں کے تحفظ کی بات کی, بالکل, جبکہ مسجد کے اندر جو نجران کا گروپ آیا تھا, سر دیکھیں اس کو مثال دیا جا رہا ہے, نجران کے گروپ کو عبادت کی اجازت نہیں دی گئی تھی. ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے, ان کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے, ان کے ساتھ کھانا پینا ہوا ہے, ان کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے, لیکن یہ ٹھہرایا گیا ہے. ہاں جی, لیکن انفرادی طور پر کسی نے کوئی کر لی, لیکن اس طرح سے جس طرح سروس ہوتی ہے اس طرح کی کوئی مثال, کوئی حدیث موجود نہیں. اچھا, اس میں خیر ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں اوپینین, کیونکہ میں نے جو سنا تھا اس میں تو باقاعدہ مطلب آپ اس کو حدیث اور وہ لیکن مجھے وہ ریفرنس چاہیے, مطلب میرے پاس نہیں ہے, میں خود تلاش میں ہوں, لیکن مجھے وہ ریفرنس چاہیے. چونکہ میں کل اگر کوئی سننے والا بھی اگر اس کے اوپر کوئی ہو کہ بھئی کوئی حدیث قرآن ایسا موجود ہے کسی جگہ پہ, تو وہ ہمیں چاہیے. وہ کل ہی شاید وہ جو ہیں ان کے اہل حدیث
احتشام, یہ انہی کی میں نے بھی میں ان کا نام نہیں لیا, لیکن یہ انہی کی اسپیچ تھی اور انہوں نے اس کا ریفرنس کوٹ کیا تھا, لیکن وہ ہمیں ایزیلی مل جائے گا اس کا ریفرنس کوئی ہو تو میں اس کو چیک کروں, کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو بغیر ریفرنس کے کوئی بات نہیں کرتے, اس معاملے میں بڑے کانشیس ہیں, اسی لیے ان کو اہل حدیث کہا جاتا ہے. بہرحال یہ ایک نئی گفتگو نہ وہ شروع ہو جائے اس میں, اس میں کوئی جو نا ہمارے سننے والے کو اپنے اپنے ہاں نہیں آپ تو بھائی کسی فرقے سے میں وہ اہل حدیث بیٹھا ہوا ہے, یہ دیوبندی بیٹھا ہوا ہے, یہ بڑا دیوبندی بیٹھا ہوا ہے, یہ بریلوی بیٹھا ہوا ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ. مطلب میں جب بھی اپنے آپ کو بریلوی کہتا ہوں ساتھ لاہور بھی پڑھتا ہوں, جبکہ ہم کہتے ہیں کہ اصل میں ہم سب مسلمان ہیں. ایسا ہی بالکل. تو تقریباً ہمارا وقت جو ہے پروگرام کا تقریباً کیا بلکہ ختم ہو گیا ہوا ہے, ہاں جی واقعتاً ختم ہو گیا ہوا ہے. اور آج جو ہے وہ ہم نے کچھ جو پچھلے پروگرام میں کچھ چیزیں رہ گئی تھیں ڈسکس کرنا, جو سر نہیں تھے تو اس کی ڈیٹیلز بھی آ گئیں, اور بس اس کو فارملی اب اختتام کی طرف جاتے ہیں. یہ پروگرام آپ تک پہنچانے میں ہمیں معاونت رہتی ہے ہمارے براڈ کاسٹ انجینئر جناب واجد محمود صاحب کی, ان کا بہت بہت شکریہ. کیجول ٹاک سے اظہر نیاز صاحب کو, کرنل اشفاق صاحب کو, اکرام سلیری صاحب کو اور مجھے عرفان بھٹی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.